Assalamu alaikum. Today we will discuss about what is Shab Miraj and how is it important day for Muslims. Shab Miraj is a night-based journey which was done by Prophet Muhammad. The journey started from the Holy Mosque of Mecca via Al-Aqsa Mosque in Jerusalem and ended after reaching heaven. It is believed that in order to go to heaven, Prophet Muhammad took the ride of a magical horse named Al-Buraq. Shab-e Miraj is celebrated on the 27th day of Rajab month of the Islamic calendar, and Prophet Muhammad did this journey to heaven in the period of 621 say. Shab-e Miraj refers to the night journey of Prophet Muhammad to heaven. Prophet Muhammad traveled from Makkah Al-Aqsa Mosque to the heaven. Shab-e Miraj is the second part of Isra of the night journey of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad did this journey to heaven both physically as well as spiritually. He did the journey to the heaven as a magical horse called Al-Buraq. Shab-e Miraj is celebrated on the 27th day of the Islamic calendar month of Rajab. It is the second part after Isra when Prophet Muhammad took the journey. People celebrate Shab-e Miraj by listening to the stories of Isra and Miraj in mosques. Many people offer prayer in the night and some of them decorate their houses. Shab-e Miraj is related to the nocturnal journey of Shab-e Miraj is related to the nocturnal journey of Prophet Muhammad from the Makkah via Al-Aqsa Mosque in Jerusalem to heaven. Miraj is an Arabic word which means ascent in English, and Shab means night. The whole meaning is ascent to heaven in the night. The journey of Shab-e Miraj is narrated in the Hadith by the two disciples of Prophet Muhammad, Anas ibn Malik and Ibn Abbas. The first part of the journey from the great mosque of Makkah to Jerusalem is called Isra, where angel Jibreel came to meet Prophet Muhammad. The second part of the journey is called Miraj, when the angel Jibreel took Prophet Muhammad to the 7 stages of heaven. Shab-e Miraj is widely celebrated by the Muslim community of India, Pakistan, Bangladesh, Turkey, etc. People visit nearby mosques, offer prayers in the night, and listen to the stories of Isra and Miraj and spiritual cleansing of Muhammad's heart by Jibreel. People believe that it was the day of Shab-e Miraj when the compulsory offering of namaz or salah 5 times a day was implemented in Islam. Shab-e Miraj is celebrated by the Muslim community of South Asia and other parts of the world. On this occasion, people go to the mosque for prayer in the night and listen to the epic story of Isra and Miraj as mentioned in Hadith. People also decorate the mosque as well as their houses to celebrate the festival. Shab-e Miraj signifies the immense potential of the soul of human being which after doing some efforts can meet Allah. What is the significance of Shab-e Miraj in Islam? The Holy Prophet Muhammad ﷺ led the prayer of all prophets in Baitul Muqaddas. Shab-e Miraj is the night in which Holy Prophet Muhammad ﷺ visited all the heavens and reached Sidratul Muntaha, where no one ever enters before even the angel Jibreel Amin. At Isra night, which is a special night, our beloved Prophet Muhammad ﷺ was blessed with the special gift of 50 prayers by Allah Almighty, which was reduced to 5 daily prayers that we observe now and made compulsory for all Muslims. The Holy Prophet Muhammad ﷺ was blessed with a special closeness to Allah, and Prophet Muhammad ﷺ was the one who saw the creator of universe in Shab-e Miraj. In another verse of the Holy Quran, the details about Isra and Miraj stated in these words, while he was in the highest part of the horizon, then he approached and came closer, and was at a distance of but 2 bow lengths or even nearer. The Isra night or Shab-e Miraj has so much significance because Allah Almighty blessed the Prophet Muhammad ﷺ with his own sight. Allah Almighty himself sent the angel Jibreel Amin to call his last companion, Holy Prophet Muhammad ﷺ, to bless him with his own sight. It is considered significant to worship on this holy night Isra. Furthermore, Shab-e Miraj makes the belief of Muslims stronger because of miracles happened in Isra night. शब-ए मिराज क्या है और ये दिन मुसलमानों के लिए ज़रूरी क्यों है? रजब की 27वीं शब को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शरफ़ अता किया गया। ये वाक़या हिजरत से 5 साल कबल पेश आया। मनक़ूल है कि इस दिन कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ आराम फरमाने लगे।
ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی برات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاصل کیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس شب معراج کیا ہے اور یہ رات مسلمانوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل 50,000 فرشتوں کی برات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت برصراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی